السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگ سب کے لیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے عمل ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں بھر دیں، اور ایسے کون سے وظائف ہیں، ایسی کون سی دعائیں، تو ہم اس کے لیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کچھ آپ کے جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے یہ معاملات کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرتے رہیں۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں اس سفر میں کہ وہ کیا عمل ہیں، کیا دعائیں ہیں، کیا وظائف ہیں، یا کون سی صورتیں ہیں جو ہم پڑھیں اور ہماری زندگی بالکل ایسی بدل جائے اور ہماری زندگی کی ساری وہ تمام خواہشات اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے، اور آپ کی زندگی خوشیوں سے، اور آپ کے ہر گھر والے اور آپ جو آپ کے دل میں تمنائیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ یا رحمن یا رحیم مالک القدوس السلام ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ وحدانیت اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہر کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اور ہمارے جیسے جو بھی لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے دلوں میں بہت زیادہ خواہشات ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی وہ چیزیں حاصل کر لیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کریں؟ ایسے کیا عمل ہیں، ایسی کیا چیزیں ہیں، ایسی وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں؟ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر وہ خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا دعائیں ہیں، وہ کیا ایسے عمل ہیں جو ہمیں فرش سے عرش پہ اور عرش سے فرش پہ گرا دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہم یہ باتیں کریں گے کہ ہمیں ایسا کون سے عمل ہے جو ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا دے گا، یعنی کہ ہمیں کامیابی کی بلندیوں تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں، واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے گھر سے، اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، آپ اپنے گھر میں سے جو بھی آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے اس میں سے تھوڑے سے میں سے بھی تھوڑا سا آپ جو ہے کسی دوسرے کو کھلانا شروع کر دیں۔ روز کا معمول بنا لیں۔ آپ کے گھر کے سامنے اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس کے پاس رزق نہیں ہے، یا اس کے اتنی استطاعت نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، آپ کسی ایک بندے کو روزانہ اپنے گھر سے، جو بھی آپ کے گھر میں، اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو تینوں وقت میں سے ایک ٹائم تو کم سے کم آپ جب شروع کریں تو 1 وقت کا کھانا ضرور کسی نہ کسی غریب کو کھلانا شروع کر دیں، یا کسی کے گھر میں کھانا بھیجنا شروع کر دیں، محلے میں بانٹیں اس طرح۔ یا آپ کے گھر میں جانور ہیں ان کو کھلائیں۔ آپ کے گھر میں جانور پالنا بھی ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت کی بات ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو، یعنی اگر آپ نے گھر میں نہ بھی پالا ہو، کیونکہ ہمارے محلوں میں، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے جانور پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، آپ ان کو تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی حیثیت نہ بھی ہو، اپنے حصے میں سے ان کو کھلا دیں۔ اسی طرح سے آپ اس کا معمول بنا لیں۔ آج آپ 1 وقت کا کھلاتے ہیں، آپ 2 وقت کا کر دیں، آپ 3 وقت کا کر دیں، اور اسی طرح سے آپ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، آپ سے کوئی مدد مانگے، وہ پریشانی میں ہو، اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ اس کی ہمیشہ مدد کریں، آپ مدد کرنا شروع کریں۔ آپ جب بھی کچھ کھائیں دوسروں کو اس میں سے ضرور اپنے رزق میں سے اس کو بانٹ کے کھلائیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ایسی، اور آپ کو اللہ پہ پورا بھروسے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے، اور سب سے ضروری چیزیں بہت زیادہ جو اہمیت کی حامل ہیں وہ یہ ہے کہ
آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کی زندگی میں کوئی شرک شامل نہ ہو، آپ کوئی ایسے عمل نہ کرتے ہوں، آپ کوئی جادو ٹونے یا پیر فقیروں کے چکر میں تو نہیں پڑے ہوئے، یہ ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ان چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ آپ جب اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہیں تو آپ کو وہاں سے کامیابی حاصل لازمی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ شیطان اس چیز کو آپ کے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے جب اس مزار پہ جاتے ہیں یا اس جگہ پر جاتے ہیں یا اس بابے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کام بن جاتا ہے۔ حالانکہ بابا اگر اتنا ہی عالم فاضل ہوتا تو وہ اپنے معاملات نہ بنا لیتا، وہ اپنے گھر میں خوشحالیاں نہ لے آتا، اس کے گھر میں دودھ کی نہریں نہ بہہ رہی ہوتی، اس کے گھر میں اولاد کی فراوانیاں نہ ہوتی، اس کے اپنے گھر میں لوگوں کے گھروں اپنے گھر میں وہ دودھ کی نہریں نہ بہا لیتا، اس کے گھر میں فراوانی نہ ہو جاتی۔ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ لیکن جو اصلی دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی سے کوئی مال نہیں لیتے، وہ کسی قسم کی کوئی چیزوں کو اپنے گھر میں اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ واقعی میں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف اچھی رہنمائی دیں گے، آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے اور آپ کو دین کی طرف اور نماز کی طرف رجوع کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا جو ہے آپ کو کہیں گے کہ آپ اللہ کی طرف آؤ۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں آپ اپنے گھر میں پاکی کا صاف ستھرے رہیں، آپ کوئی بھی اس طرح کے عمل نہ کریں، آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک صاف، اپنی سوچ کو بھی پاک صاف رکھیں اور کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر دل کو برا نہ کریں۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ان عمل کو کریں، یعنی کہ جو آپ اپنے گھر میں سے جو کچھ بھی ہے آپ کسی کو بھی دے کر کھائیں، مل کر کھائیں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے عمل کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، آپ کے ماں باپ ہیں ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ جتنی اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں گے، آپ کے گھر کا رزق بڑھتا رہے گا۔ اور رہی دعاؤں کی بات، سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ اپنے نمازوں کو قائم کریں، نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کریں اور آپ جو ہے جو بھی اگر آپ استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ کے گھر میں بیوی ہے اس کو بھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھنے کو کہیں اور آپ بھی ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں، 70 دفعہ استغفار کی کثرت کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں، ایک تسبیح اگر آپ روزانہ استغفار کی پڑھیں تو ایک تسبیح آپ درود شریف کی لازمی پڑھیں، اور جب آپ درود شریف پڑھیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کی سورہ کوثر پڑھیں، استغفار پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں اور ایک ٹائم اس کو بنا لیں، آپ جو عصر کی نماز سے پہلے آپ یہ ساری تسبیحات پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے عصر کی نماز کو قائم کریں۔ عصر کی آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے وقت جو ہے ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت جتنے بھی آپ کے نامہ اعمال ہوتا ہے وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت بہت زیادہ موزوں وقت ہے جو کہ بہترین وقت ہے، اور جو ہے اس وقت آپ یہ جو ہے سورہ رحمان، سورہ جتنے بھی چاروں کل ہیں وہ ضرور پڑھیں اور جو درود شریف کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، دوسرا یہ استغفار ضرور پڑھیں، سورہ رحمان کی کثرت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، اور ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، بہت زیادہ سکون ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہے کہ آپ دوسروں کو دے کر کھائیں، آپ اگر کسی دوسروں کی مدد کریں، اپنے گھر میں آپ کے گھر میں اگر نہ بھی کھانے کو ہو، تھوڑا بہت بھی ہو، اس میں سے بھی آپ دوسروں کو کھلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس کے نصیب کا آپ کھا رہے ہیں، اور اس کے نصیب کا بھی رزق اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ شکر گزاری اس کا بھی بہت زیادہ نعم البدل ہے، جب اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر ایک وقت کا کھانا ہے اس کا بھی آپ شکر ادا کریں، اگر آپ ایک کمرے کا آپ کا گھر ہے اس کا بھی شکر ادا کریں۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے، اور جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر بہت عالی شان گھر نہیں ہے، گھر ہے کم سے کم وہ
سکون سے کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور پھر محنت بھی کرتے ہیں۔ خالی ہمیں دعائیں اور یہ سارے عمل کا دار و مدار صرف اس پہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے بس اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کر دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ بالغ ہو گئے، 9 سال سے بڑے بچے ہیں، ان کو نماز قائم کرنے کا، ان کو ہر برے ہر حرام کام سے ان کو دور رہنے کی تلقین کریں، اور اپنے گھر میں ہر قسم کی بے حیائی، بے غیرتیوں اور ہر قسم کے غلط کاموں سے اپنے اولاد کو اور خود بھی رکیں، اور اپنے آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو اچھے باتوں کے لیے استعمال کریں، اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھیں، اپنے گھر میں ایسی الفاظ استعمال نہ کریں جو کہ بہت زیادہ بے حیائی بے غیرتی والے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہر کو اور جہل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز سے بات کرنے والے بھی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور جو جہالت کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ بھی۔ اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں، روزانہ سمجھ کے پڑھیں اور اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں، دین کو سمجھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکت کرے گا، اتنی آپ کے گھر میں پیسوں کی روانی ہو جائے گی، فراوانی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 ہفتے کر لیا، 2 ہفتے کر لیا اور آپ نے سوچا کہ میرے گھر میں تو کوئی فراوانی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری لے کر آئے گا۔ آپ کی زندگی، آپ کی جو سکون آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو ایسے دور ایسے آسانی کے ساتھ نکال دے گا، آپ کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دے گا۔ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دوسروں کی مال کی طرف کبھی مت دیکھیں۔ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ مدد کر دے، میں اس سے مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ شکر گزاری کی تلقین کریں، اور آپ تہجد میں اٹھیں، تہجد کی نماز کو پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کو قائم کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد پڑھیں، تو دیکھیں آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کے جتنے بھی مالی مسائل ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں کسی کی شادی کا مسئلہ، کچھ بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ نکال دے گا، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔